اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو حق کی طلب سے زندہ فرما، ہماری عقلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں اس دور کے فتنوں میں بھی وہ نظر عطا فرما جو حق اور باطل کو پہچان سکے، اور ہمارے علم کو تیرا قرب پانے کا ذریعہ بنانے کی توفیق دے، نہ کہ تیرے دین سے دوری کا بہانہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج کی ویڈیو معمول کی ویڈیو نہیں ہے، یہ صرف سائنس، مذہب اور تاریخ کی کہانی نہیں، یہ روح اور بدن کی اس جنگ کا بیان ہے کہ جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا تھا کہ دنیا کو پھر اعمار کا روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے یورپ میں سائنس اور مذہب کی پہلی ٹکر سے لے کر خلافت عثمانیہ کے سقوط تک، پھر بر صغیر میں سر سید احمد خان کے علمی اور فکری سفر تک، اور آخر میں موجودہ عالم اسلام کے اندر چلنے والی علمی اور تہذیبی جنگ تک۔ محترم سامعین، یہ ویڈیو صرف آپ کو معلومات نہیں دے گی بلکہ یہ آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کے دل میں سوال بھی ڈالے گی، اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو ایک ایسا سبق دے گی جو آپ کی زندگی کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سائنس اور دین کا ٹکراؤ لازمی ہے یا سائنس کا ساتھ دینے کا مطلب دین سے ہاتھ دھونا ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا زاویہ نظر آج بدل جائے۔ سامعین محترم، کہانی شروع ہوتی ہے یورپ سے، جہاں صدیوں تک رومن کیتھولک چرچ صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا بلکہ علم، سیاست، عدالت اور سماج سب اس کے سائے میں تھے۔ چرچ کہتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، سورج اور سارے سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ کتاب مقدس کی یہ تشریح ہم نے کی ہے، اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ کافر، ملید اور گنہگار ہے۔ سامعین، اسی ماحول میں ایک آدمی کھڑا ہوا، نیکولس کوپرنکس۔ اس نے جرأت سے کہہ دیا کہ نہیں، سورج مرکز ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ سامعین، یہ بات اگر آج کہی جائے تو عام سی لگتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ صرف ایک سائنسی نظریہ نہیں تھا، یہ چرچ کی علمی بادشاہیت کو چیلنج تھا۔ کوپرنکس نے کتاب لکھی، چرچ نے دباؤ ڈالا، اور یہ نظریہ کئی سال خفیہ دبے الفاظ میں کاغذوں اور لائبریریوں کے اندھیروں میں پڑا رہا۔ پھر آیا گیلیلیو گلیلی، اس نے دوربین اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا اور پوری دنیا کو بتانا چاہا کہ کوپرنکس نے کہا تھا وہ محض خیال نہیں، حقیقت کے قریب تھا۔ گیلیلیو کی زبان میں صرف سائنسی مشاہدہ نہیں بول رہا تھا، وہ دراصل یورپ کے دبے ہوئے آزاد فکر انسانوں کی آواز بن چکا تھا۔ چرچ اس کو برداشت نہ کر سکا، گیلیلیو کو بلایا گیا، اس سے توبہ کروائی گئی اور اسے خاموش کر دیا گیا۔ اس دن شاید چرچ نے تو گیلیلیو کو شکست دے دی، لیکن دراصل عقل انسانی کو ایک نیا راستہ مل گیا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر چرچ آسمان کے بارے میں غلط ہو سکتا ہے تو پھر زمین پر زندگی کے بارے میں بھی غلط ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہیں سے سائنس اور مذہب کی جنگ کا وہ بیانیہ جنم لیتا ہے جس نے بعد میں پوری دنیا کے فکر و نظر کو بدل کر رکھ دیا۔ سامعین کرام، اب یہاں ایک اور قوت بھی انٹر ہو جاتی ہے جسے ہم آج فری میسنری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک خفیہ، منظم، فلسفانہ اور سیاسی نیٹ ورک تھا جس نے یورپ کے اندر چرچ اور روایتی مذہبی اقتدار کو کمزور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ سامعین، اس نے اپنے اندر ایسے دانشوروں، سیاستدانوں اور سرمایہ داروں کو جمع کیا جو آزادی فکر، سیکولر حکومت اور دین کو ذاتی معاملہ بنانے کے قائل تھے۔ سامعین، سائنس خود ایک غیر جانبدار ہتھیار ہے، نہ تو وہ اپنے آپ میں اسلام دشمن ہے نہ عیسائیت دشمن، لیکن جب سائنس کو اسی سیکولر اور خفیہ طریقوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا جنہوں نے دین کو سیاست، قانون، تعلیم اور زندگی سے باہر پھینکنے کا منصوبہ بنایا، تو سائنس محض تحقیق نہیں رہی، وہ ایک ایجنڈے کا حصہ بن گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اقبال کی بات سمجھ آتی ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یعنی مشینیں، ٹیکنالوجی، سائنس، یہ خود برے نہیں ہیں، لیکن جب ان کے پیچھے ابلیسی فکر، سرمایہ دارانہ لالچ اور دین سے نفرت شامل ہو جائے تو پھر یہی مشینیں انسانیت کو ظلم، جنگ اور غلامی میں دھکیل دیتی ہیں۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ یورپ میں جنگ آگے بڑھتی گئی، چرچ کمزور ہوتا گیا، نئے فلسفے سامنے آئے جیسے ہیومنزم، سیکولرزم، لیبرزم۔ سائنس نے ٹیکنالوجی دی، ٹیکنالوجی نے اسلحہ، فیکٹریاں، بحری جہاز اور بینکنگ سسٹم دیا۔ سامعین، اب یورپ صرف ایک فکری قوت نہیں رہا تھا، وہ فوجی اور معاشی طاقت میں بھی آگے نکل گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی خلافت
عثمانیہ جو کبھی 3 بڑے اعظموں پر چھائی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ سیاسی سازشوں، اندرونی کمزوریوں، رب اشرافیہ، قومی عصبیتوں اور بیرونی عملوں کا شکار ہوتی رہی۔ یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو صرف ترقی کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو نو آبادیات کے لیے استعمال کیا۔ توپوں اور بندوقوں کے ذریعے فوجی قبضہ ہوا، بینکوں کے ذریعے ملکوں کو معاشی غلامی میں مبتلا کیا گیا اور نظام تعلیم کے ذریعے لوگوں کو ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ سامعین، خلافت عثمانیہ کے آخر میں یورپی طاقتوں نے وہی سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال کر کے مسلمانوں کے دل میں یہ احساس بٹھا دیا کہ تم پیچھے ہو، تم جاہل ہو، ترقی تمہیں تبھی ملے گی جب تم ہمارا نظام، ہماری تہذیب اور ہمارے نظریات قبول کرو گے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ صرف سیاسی شکست نہیں تھی، یہ دراصل امت مسلمہ کے تصور وحدت پر ایک عارضی ضرب تھی۔ اب جو سائنس ایک زمانے میں مسلمان علماء اور سائنسدانوں کے ہاتھ میں اللہ کی قدرت پر غور کرنے کا ذریعہ تھی، وہی سائنس مسلمان ممالک کی تقسیم، ان کے وسائل کے لوٹ مار اور ان کی تہذیبی شناخت کو مٹانے کا ہتھیار بن گئی۔ سامعین محترم، اب آتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی، مسلمان سیاسی طور پر ٹوٹ گئے اور انگریزوں نے سب سے زیادہ بدگمان اور بدحال اسی طبقے کو کیا جو کبھی حکمران تھا۔ سامعین، اسی ماحول میں ایک بڑی شخصیت سامنے آتی ہے، سر سید احمد خان۔ انہوں نے دیکھا کہ یورپ سائنس میں آگے ہیں اور مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے جدید تعلیم نہ لی تو ہم ہمیشہ کے لیے غلامی میں دبے رہیں گے۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک شروع کی، کالج، سکول اور تعلیمی ادارے قائم کیے اور مسلمانوں کو انگریزی، سائنس اور جدید علوم سیکھنے کی دعوت دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سر سید نے صحیح راستہ دکھایا تھا یا وہ مغربیت کے ایجنڈے کا حصہ بن گئے؟ یہ سوال آج بھی ہمارے یہاں شدید بحث کا موضوع ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف سر سید کی تحریک نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا، انہیں غلامی کے احساس کمتری سے نکالنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف بعض تعویلات اور بعض نظریات ایسے بھی سامنے آئے جن سے دین اور وحی کی روایتی تعبیر کمزور ہوئی، عقل کو وحی پر حاکم بنانے کا رجحان پیدا ہوا۔ سامعین، سر سید کا کردار ایک پیچیدہ کردار ہے، نہ انہیں مکمل فرشتہ بنا کر پیش کرنا درست ہے اور نہ مکمل شیطان کہہ دینا انصاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان اس دور میں یہ توازن قائم نہ رکھ سکے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو اختیار کریں لیکن فکر، تہذیب، قانون اور اخلاق قرآن و سنت سے ہی لیں۔ ہوا یہ کہ کچھ طبقے نے سائنس کو پوری مغربی تہذیب کے ساتھ قبول کر لیا اور کچھ نے دین کے نام پر سائنس سے مکمل دوری اختیار کر لی، اور امت کے اندر دو الگ الگ دنیایں بن گئی، یعنی مدرسہ اور کالج، جو آج تک ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سامعین محترم، آج اگر آپ پوری مسلم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب منظر نظر آئے گا۔ تیل، گیس، معدنیات، جوان آبادی سب مسلمانوں کے پاس ہے۔ جدید عمارتیں، موٹر ویز، اسلحہ، سوشل میڈیا، موبائل فون، سب کچھ موجود ہے، لیکن نہ اتحاد ہے، نہ فکری خود اعتمادی اور نہ اپنی تہذیبی سمت واضح ہے۔ سامعین، کچھ اسلامی ممالک نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بظاہر تو اپنا لیا، لیکن ساتھ ہی مغرب کے سیاسی، اخلاقی اور تہذیبی سانچے کو بھی قبول کر لیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اندرونی خانہ جنگی، فرقہ واریت، قومیت پرستی، طاقت کی جنگ، مغربی طاقتوں پر انحصار، اور ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام طاقتیں استعمال کرتا ہے، لیکن کسی مظلوم امت مثلا فلسطین، کشمیر یا دوسرے خطوں کے حق میں وہی طاقت بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ ہے وہ مارکا روح و بدن جس کا نقشہ آج ہمارے سامنے ہے۔ سامعین، بدن کے پاس ٹیکنالوجی، ہتھیار، دولت اور میڈیا ہے، روح کے پاس قرآن، سنت، ایمان اور تاریخ کا شعور ہے، لیکن روح و بدن آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جہاں ایمان ہے وہاں سسٹم نہیں، جہاں سسٹم ہے وہاں ایمان کمزور ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا سائنس اور اسلام آپس میں دشمن ہیں؟ تو پیارے ناظرین، اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں وہ بار بار کہتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے، اور پھر ایک جگہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ سامعین، قرآن تو مشاہدہ، تجربہ، عقل اور تدبیر سب کو دعوت دیتا ہے۔ مسلم تاریخ کو دیکھو، مسلم تاریخ میں ابن الاشیم، جابر
عمر بن عیان، الرازی، ابن سینا، البیرونی اور ابن خلدون، یہ سب ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان اور علم کو جمع کیا۔ سامعین، اسلام کہتا ہے کہ علم حاصل کرو لیکن علم کو الہ نہ بناؤ، سائنس سیکھو لیکن سائنس کو اخلاق اور وحی سے آزاد نہ چھوڑو۔ محترم سامعین، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ سائنس آ گئی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو بغیر اخلاق کے، بغیر وحی کے اور بغیر خدا کے قبول کیا اور نتیجہ ایٹم بم بھی بن گیا، لیکن انسانیت جل اٹھی، انٹرنیٹ بھی آ گیا، لیکن فحاشی، نفس پرستی اور جھوٹ پہلے سے زیادہ پھیل گئے۔ میڈیکل سائنس بڑھی لیکن گلوبل نظام صحت بڑی کمپنیوں اور بزنس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ سامعین محترم، اسلامی نقطۂ نظر سے سائنس اور ٹیکنالوجی امانتیں، مقصد نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی بندگی، عدل، رحم، انسانیت کی خیر اور آخرت کی نجات میں ہے۔ سامعین کرام، جب مسلمان اس سوچ کے ساتھ سائنس سیکھے گا تو وہ ڈرون تو بنائے گا لیکن ان کو مظلوموں پر نہیں، ظالموں کے خلاف استعمال کرے گا۔ وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی رکھے گا لیکن اس سے انسانوں کو تباہ نہیں بلکہ طاقت کے توازن کو عدل کی طرف موڑنے کی کوشش کرے گا۔ سامعین محترم، اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ ہم نہ کوپرنکس ہیں، نہ گیلیلیو، نہ سر سید اور نہ سلطان عبد الحمید، لیکن ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرد ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سائنس کو چھوڑ دینا حل نہیں۔ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور بھاگیں گے تو دنیا کے فیصلے وہ لوگ کریں گے جو اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سائنس کو خدا بنا لینا بھی حل نہیں۔ اگر ہم نے مغربی فلسفے، بے دینی، لادینیت اور مادہ پرستی کے ساتھ سائنس کو قبول کیا تو ہمارا انجام بھی اسی تہذیب جیسا ہوگا جس نے 2 عالمی جنگیں، سرمایہ دارانہ غلامی اور انسانیت کا اخلاقی دیوالیہ پن دنیا کو تحفہ دیا۔ سامعین، ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو نمازی بھی ہوں اور انجینئر بھی، جو قرآن بھی پڑھیں اور فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی میں بھی آگے ہوں، جو مسجد کے امام کی عزت بھی کریں اور لیبارٹری کے پروفیسر کی تحقیق بھی سمجھیں۔ سامعین محترم، یہ داستان ہمیں دوبارہ لکھنی ہے کہ سائنس اسلام کے ساتھ چل سکتی ہے، بلکہ اسلام سائنس کو ایک اخلاقی فریم ورک دیتا ہے اور اسلام سائنس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ کام صرف حکومتوں، اداروں، یونیورسٹیوں کا نہیں ہے، یہ کام ہر گھر، ہر والد، ہر ماں، ہر استاد اور ہر طالب علم کا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری پوری ویڈیو کا نچوڑ اگر ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ سائنس کو ہاتھ میں رکھو لیکن دل میں صرف اللہ کو رکھو۔ اگر ہمارا دل ایمان، تقوی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے خوف سے منور ہو تو ہمارے ہاتھ میں جو بھی طاقت آئے گی وہ انسانیت کے لیے رحمت بنے گی، فتنہ نہیں۔ لیکن اگر دل خالی ہو تو پھر کتاب بھی ہتھیار بن جاتی ہے اور مشین بھی ہتھیار بن جاتی ہے اور انسان خود انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ سامعین، آج کا نوجوان یا تو احساس کمتری کا شکار ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر انتہا پسندی کا شکار ہے کہ بس سب چھوڑ دو، دنیا کفر ہے، سائنس کفر ہے۔ سامعین، میرا دل یہ کہتا ہے اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب مومن اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے علم اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور لیبارٹریز میں جا کر تجربے بھی کرتا ہے اور قرآن بھی سمجھتا ہے اور کائنات پر بھی غور کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے ذریعے زمانے کا رخ بدل دیتا ہے اور شاید اگلا ابن سینا، اگلا البیرونی، اگلا محمد بن قاسم یا اگلا صلاح الدین ایوبی اسی سکرین کی دوسری طرف بیٹھا ہو اور ہو سکتا ہے وہ آپ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ خود کو کس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، اندھی تقلید کا راستہ یا ایمان اور علم کے توازن کا راستہ؟ سامعین محترم، اگر آپ کو لگا کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل میں کوئی ایک سوال، کوئی ایک خیال اور کوئی ایک چنگاری زندہ کی ہے تو اس چنگاری کو ابھی بجھنے مت دیں، علم حاصل کریں، قرآن پڑھیں، تاریخ سمجھیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس دور کے فتنوں میں حق کا سپاہی بنا، نہ کہ باطل کا حصہ۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی تاریخی، فکری، اسلامی اور فلسفانہ موضوعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو برائے کرم کشمیر ٹی وی 008 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام صرف آپ کے دل تک نہ رہے بلکہ پوری امت کے نوجوانوں تک پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے علم کو، آپ کے وقت کو اور آپ کے ایمان کو قبول فرمائے اور آپ کو دین و دنیا میں سرخرو کرے اور ہمیں اس مار کا روح و بدن میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔